وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 17 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود اجازت نہ دیتے حتیٰ کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگتے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک ہے، لہٰذا وہ اپنے شک ہی میں متردد پھر رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر واقعتاً ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا، لہٰذا ان کو سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اور اگر وہ منافق تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کی غرض ہی سے دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ مجھے اجازت دے دو اور فتنے میں نہ ڈالو، خبردار، فتنے میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں یعنی شہادت یا فتح میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوا دے، چنانچہ تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اپنا مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب یعنی حیرت میں نہ ڈال دے، بلا شبہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے،
اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً وَمَغَارَاتٍ وَمُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غاریں یا زمین کے اندر کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو اسی کی طرف رسیاں تراتے ہوئے جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان منافقوں میں سے بعض صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، پھر اگر انہیں اس مال میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی عنایت فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 17 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، منافقوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے۔ منافق مدینہ میں پیدا ہوئے، زبان سے اسلام کا اقرار کیا، دل سے اسلام کے دشمن ہو گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، منافقوں کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اجازت چاہیں گے، تو اللہ نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس کی، کتنا پیارا انداز ہے۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا بغیر تحقیق کے، آپ نے ان کا عذر قبول کیوں کر لیا؟ تحقیق تو کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، وفیکم سماعون لہم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، ان کے لیے جاسوس ہیں، یعنی وہ جاسوسی کر رہے ہیں اور خبریں منافقوں کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 پر غور کیجئے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب تمہیں خوشحالی ہوتی ہے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ یعنی تمہارے شکست کے وہ لوگ دلدادہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہار نصیب ہو جائے، تم کو تکلیف پہنچے، اور تمہیں خوشحالی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ اسلام کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اگر وہ پھل پھول رہے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ نے مومنوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مصیبتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجیے جتنی بھی مصیبت آئی ہے سب اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ مومن تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو مصیبت چاہے جیسی بھی ہو، بیماری کی شکل میں ہو اور دوسری شکل میں ہو، عذاب کی شکل میں ہو، آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ مومن آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، پھر یہ لوگ ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دیکھیے مال میں یہ آگے ہیں، اولاد میں آگے ہیں، تو آپ کو یہ چیز تعجب میں نہ ڈال دے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا آیت نمبر 56 میں کہ وہ لوگ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ مومنوں میں سے ہے، نہیں، وہ تو فاسق قوم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں عیب نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں بھی وہ لوگ عیب نکالتے ہیں، وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ راضی رہتے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو منافقوں کی برائیوں کا تذکرہ ہے، ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان خرابیوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔